اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ ہم مسلمانوں کی تعلیمی تحریکیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سب سے بڑی تعلیمی تحریک علی گڑھ اور پھر مدرسہ دیوبند جو کہ اسلامی طرز کا ایک مدرسہ تھا، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بھی اپنے وقت کی ایک بہت بڑی تعلیمی تحریک تھی۔ بنیادی طور پر 19ویں صدی کے آخر میں، جب 19ویں صدی ختم ہو رہی تھی، اینڈ ہو رہی تھی، تو یہ وہ وقت تھا جب برصغیر میں عربی مدارس بڑی ہی جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ اور تعلیم میں مصروف تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو مدارس قائم ہوئے 19ویں صدی میں، وہ زیادہ تر ایسے مدارس تھے جن کا نصاب نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ یعنی ابھی تک یہ مدارس قدیم طریقے سے اور قدیم مضامین اور خالصتاً مذہبی مضامین پڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مغربی طرز کے تعلیمی ادارے تھے جو علی گڑھ اور علی گڑھ کے زیر اثر دیگر علاقوں میں کھلے تھے۔ تو دونوں کے درمیان ایک طرف مدارس تھے جن کا نصاب اور طریقہ تعلیم بالکل مختلف تھا، اور دوسری طرف علی گڑھ جیسے ادارے تھے جو کہ جدید اور مغربی تعلیم سے مسلمانوں کو آراستہ کر رہے تھے۔ اب اس صورتحال میں ضرورت تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو جدید علوم کو بھی ساتھ لے کر چلے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اسلامی علوم بھی سکھائے۔ تو یہی وہ احساس تھا کہ دونوں کے درمیان توازن قائم کیا جائے، مغربی تعلیم اور اسلامی تعلیم، اسلامی علوم، دونوں کو متوازن طریقے سے نصاب میں ڈالا جائے۔ تو اسی نقطہ نظر یا اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بنیادی طور پر اس ادارے کا سب سے پہلے تصور اور خیال مولانا سید محمد علی مونگیری نے کانپور میں 1892 میں پیش کیا تھا، اور ایک جب اجلاس ہو رہا تھا مسلمانوں کا کانپور میں، تو اس میں یہ طے پایا کہ ایک انجمن مسلمانوں کی قائم کی جائے جو اس چیز کا جائزہ لے کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے اندر اور علماء اکرام کے اندر جو فرقہ وارانہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ان کو ختم کر کے پوری مسلم قوم کو کسی ایک جگہ متحد کیا جائے، ان کے درمیان اتحاد کیا جائے۔ اسی کوشش، اسی سوچ کو لے کر پہلے 1892 میں ایک خیال اور ایک تصور سامنے آیا، اور پھر 1894 میں اس ادارے کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا، اور محمد علی کانپوری کو اس کا پہلا ناظم مقرر کیا گیا جنہوں نے اس کا تصور اور خیال پیش کیا تھا۔ 1898 تک اس کا دفتر، مرکزی دفتر اس ادارے کا لکھنؤ میں رہا، اور یہاں باقاعدہ 1898 میں پھر اس کو لکھنؤ میں منتقل کیا گیا۔ پہلے اس کا دفتر کانپور میں تھا۔ بنیادی طور پر یہ بھی ایک اقامتی ادارہ تھا، یعنی یہاں بھی برصغیر کے طول و عرض سے مسلمان آتے تھے اور یہاں ہاسٹل میں رہتے تھے، اور اس ادارے میں نہ صرف ہندوستان سے بلکہ ہندوستان کے علاوہ بھی دوسرے ممالک سے مسلمان پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس ادارے کی خاص بات یہ تھی
کہ اس کا نصاب علی گڑھ اور دیوبند دونوں سے مختلف تھا، بلکہ اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ علی گڑھ اور دیوبند کے نصاب کو ملا کر ایک نیا امتزاج پیدا کیا گیا، ایک طرف مغربی علوم اور دوسری طرف اسلامی تعلیم۔ تو گویا یہ ادارہ جو تھا یہ ایک تعلیمی اور اصلاحی ادارہ تھا، اور مولانا شبلی نعمانی جو کہ ایک بہت بڑے مصنف ہیں، وہ اس ادارے کے روح رواں بنے۔ 1904 میں وہ اس کے صدر منتخب ہوئے، لیکن چند سال تک اس میں کام کرتے رہے۔ 1913 میں اپنے باقی ساتھیوں سے اختلاف کرتے ہوئے وہ مستعفی ہو گئے، لیکن جب تک وہ یہاں رہے انہوں نے ایسی تعلیم کا بندوبست کیا جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ پرانے نصاب میں جدید علوم اور بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اس میں مناسب ترامیم اور اصلاح کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کی تعلیم بھی ضروری قرار پائی، یعنی یہ لازمی تھا کہ جو بچہ ندوۃ العلماء میں پڑھے گا وہ انگریزی تعلیم بھی ضرور سیکھے گا۔ اس طرح سے مسلمانوں کی صحیح سمت میں تعلیمی اور فکری رہنمائی کی اس ادارے نے کوشش کی۔ ادارہ جب قائم ہوا تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فنڈز کی فراہمی تھی کہ فنڈز جو ہے وہ کیسے اکٹھا کیا جائے۔ حکومت نے تو اس ادارے کو کسی قسم کی کوئی گرانٹ نہ دی، لہٰذا شاہ جہاں پور کے کچھ امیر لوگوں نے، رئیسوں نے اس مدرسے کے لیے کچھ زمین وقف کر دی، یعنی انہوں نے اپنی کچھ زمین جو تھی وہ اس ادارے کو دی۔ پھر سر آغا خاں جو کہ اسماعیلی فرقے کے سربراہ تھے اور بعد میں وہ مسلم لیگ کے صدر بھی بنے، اور والی بھوپال نے سالانہ عطیات مقرر کر دیے، یعنی اینولی وہ اس ادارے کی مدد کرتے تھے، اور نواب آف بہاولپور کی والدہ نے 50,000 روپے کی خطیر رقم عطیہ کر دی۔ نواب آف بہاولپور اور ریاست بہاولپور ہمیشہ فلاحی کاموں میں اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں پیش رہا، اور اس دور میں 50,000 کی رقم ایک بہت بڑی رقم تھی جو کہ نواب صاحب کی والدہ نے اس ادارے کے لیے دی۔ اس کے علاوہ ریاست پٹیالہ کے وزیر خارجہ کرنل عبدالحمید، جناب محسن الملک اور جسٹس شریف الدین کی کوششوں سے ندوہ کے بارے میں جو حکومت کی غلط فہمیاں تھیں، یعنی وہ اس کو ایک مدرسہ سمجھ رہے تھے، وہ دور ہوئیں۔ 500 روپے ماہوار سرکاری گرانٹ کا وعدہ کیا گیا، یعنی ہر مہینے اس ادارے کو حکومت کی طرف سے 500 روپے ملتے تھے، اور پھر حکومت نے بعد میں اس ادارے کو جب وہ مطمئن ہو گئے تو زمین کا ایک بڑا حصہ بھی اس کے لیے وقف کیا۔ 28 نومبر 1908 کو گورنر یو پی نے باقاعدہ اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس ادارے کے قیام کے وقت جو اس کے اغراض و مقاصد طے کیے گئے تھے، وہ اگر ہم دیوبند کو اس کے ساتھ تقابل کریں تو یہ اس سے کہیں زیادہ مقاصد کے اعتبار سے ایک اچھا ادارہ تھا کہ جدید اور قدیم علوم میں ہم آہنگی پیدا کرنا، نصاب تعلیم کی اصلاح کرنا، علماء کے اختلافات کا خاتمہ کرنا، مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کرنا، محکمہ افتاء کا قیام، اسلامی معاشرے کا احیاء، یہ وہ مقاصد تھے جو کہ قیام کے وقت اس کے قائم کیے گئے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی کہ جدید اور قدیم علوم کو آپس میں ہم آہنگ کیا جائے۔ اس سے مسلمانوں کے اندر جو خوف تھے، جو پریشانی تھی، وہ بھی دور ہو سکتی تھی، یعنی جب وہ علی گڑھ میں اپنا بچہ بھیجتے تھے
تو انہیں یہ پریشانی ہوتی تھی کہ ان کا بچہ جدید تعلیم حاصل کر کے مذہب سے بیگانہ ہو جائے گا۔ اگر وہ دیوبند میں اپنے بچے کو بھیجتے تھے تو وہاں صرف سوائے قرآن، حدیث، فقہ اور تفسیر کے اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اس بچے کا فیوچر سوائے اس کے کہ وہ ایک عالم دین بنے، کوئی اور اس کا مستقبل نہیں تھا۔ تو اس میں ایک توازن اور ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ اب بچہ جدید علوم بھی حاصل کر رہا تھا اور اپنے دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی ترقی بھی ممکن ہوئی۔ نصاب تعلیم اس وقت برِ صغیر میں دو طرح کے تھے، ایک وہ نصاب تعلیم جو علی گڑھ میں پڑھایا جا رہا تھا اور دوسرا وہ تھا جو دیوبند میں پڑھایا جا رہا تھا۔ ندوۃ العلماء نے سب سے اچھا اور بہترین کام یہ کیا کہ کچھ علوم علی گڑھ سے لیے، کچھ دیوبند سے لیے اور دونوں کو ملا کر ایک بہترین نصاب بنایا۔ اس دور میں فرقہ وارانہ اختلافات بھی اپنے عروج پر تھے۔ اس ادارے کی یہ کوشش تھی کہ عالم دین جو ہیں ان کے درمیان جو فروعی اور فقہی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے آپس میں تعاون اور اتحاد کی فضا پیدا کی جائے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا قدم تھا۔ مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح، یہ تو جو بھی ادارہ قائم ہوتا تھا، جو بھی تحریک شروع ہوتی تھی، اس کا ایک مقصد ضرور ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق کو سنوارا جائے، تزکیہ نفس کیا جائے مسلمانوں کا، اور انہیں ایک بہترین مسلمان بنایا جائے۔ ہر دور میں یہ کوئی ایسی بڑی اور عجیب بات بھی نہیں ہے، ہر دور کے انسان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بہتر سے بہتر کی طرف مائل کرنا اور ایک اچھے راستے پر ڈالنا یقیناً ایک اچھی کوشش ہے، اور انسان کے اندر پاکیزگی، تقوی، اس طرح کی خوبیاں بھی انسانی کردار کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ محکمہ افتاء کا قیام بھی اس ادارے کی ایک کوشش تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک ایسا محکمہ قائم کیا جائے جہاں سے لوگ فقہ کے معاملات اور دیگر مسائل کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر جو بھی مسائل اور پریشانیاں تھیں وہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو کہ اس وقت پیدا ہو رہے تھے ان کو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس دور میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جب بھی انہیں فقہ کے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ہر کسی کے پاس ایک الگ جواب ہوتا تھا، چونکہ مختلف فرقہ وارانہ اختلافات عالموں کے درمیان پیدا ہو چکے تھے اور ہر کوئی اپنے فرقے کے مطابق لوگوں کو جواب دیتا تھا، ان کی اصلاح کرتا تھا۔ تو اس چیز کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ کوئی ایک باقاعدہ ادارہ ہو جہاں سے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو رہنمائی دی جا سکے۔ اسلامی معاشرے کا دوبارہ سے احیاء کرنا، یہ بھی ندوۃ العلماء کا ایک بڑا مقصد تھا۔ ندوۃ العلماء نے کوشش کی کہ تعلیم کی اصلاح کر کے دینی علوم کو مزید ترقی دے کر تہذیب اور اخلاق کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات سر انجام دے کر اسلامی معاشرے کو پھر سے زندہ کیا جائے اور ایک اچھا مسلمان کا جو کردار ہے اس کو ایک اچھے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ ندوۃ العلماء کو عروج اس وقت ملا جب مولانا شبلی نعمانی نے اس کی قیادت سنبھالی۔
علی گڑھ سے علیحدگی کے بعد 1904 میں مولانا شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور جلد ہی مولانا شبلی نعمانی کی ندوۃ العلماء میں وہی حیثیت تھی جو کہ سر سید احمد خان کو علی گڑھ میں حاصل تھی، یعنی ان کا بھی وہی مقام و مرتبہ تھا جو کہ علی گڑھ میں سر سید کا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کی شمولیت سے ندوۃ العلماء کی جو تحریک تھی، جو ابھی شروع ہو رہی تھی، اس کا آغاز ہو رہا تھا، اس میں ایک نئے سرے سے جان پڑی، اور اس ادارے کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے سب سے پہلے شبلی نعمانی نے یہ کام کیا کہ حکومت کو جو غلط فہمیاں تھیں اس ادارے کے بارے میں انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ جب حکومت اس ادارے کے قیام سے مطمئن ہوئی تو اس سے سرکاری گرانٹ منظور کی گئی، جو کہ گو کہ بہت ہی قلیل تھی، 500 کی رقم، لیکن وہ بھی اس دور کے لحاظ سے کافی تھی، اور پھر ایک بہت بڑی زمین جو تھی وہ اس ادارے کو ملی، جس سے اس کی کارکردگی پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ والیان ریاست جتنے بھی تھے انہوں نے کھل کر اس ادارے کی مدد کی، اور سب کی مدد کے بعد معاشی طور پر یہ ادارہ جو تھا مستحکم ہوا۔ لیکن شبلی نعمانی اور ندوۃ العلماء کے دوسرے اراکین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے شبلی نعمانی نے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو اس ادارے سے الگ کر لیا۔ ندوۃ العلماء نے برصغیر میں مسلمانوں کی بڑی خدمات سر انجام دی، اور اس کی خدمات کا اندازہ ہم اس کے مقاصد سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس ادارے کے بہت بڑے مقاصد تھے، اور اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ندوۃ العلماء کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا کہ جدید نظریات اور قدیم نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر کے مسلمانوں کے اندر ایک نئی فکر پیدا کی جائے، جو کہ انتہا پسند نہ ہو، نہ تو وہ مغرب کی طرف مائل ہو، نہ وہ مدرسوں سے پڑھ کر بالکل دور حاضر سے نابلد ہو جائیں، یعنی ایسے ذہن تیار کیے جائیں جو اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی روایات کو بھی سمجھتے ہوں اور دور حاضر کے تقاضوں سے بھی سمجھتے ہیں، ان کو بھی سمجھتے ہوں۔ تو یوں انتہا پسندی سے پاک ایک رجحان ندوۃ العلماء نے اپنے طلباء کے اندر پیدا کیا، لیکن ادارے کی اپنی باہمی نا اتفاقی کی وجہ سے یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ یعنی جس طرح سے یہ ادارہ قائم ہوا اور مولانا شبلی نعمانی نے جن بنیادوں پر اس کو اٹھایا، اس کے لیے کام کیا، اس کے باوجود دوسروں کے درمیان تو انہوں نے ہم آہنگی کیا پیدا کرنی تھی، ادارہ اپنے ہی کارکن کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہ کر سکا، لہٰذا اپنا ایک بڑا مقصد جو تھا اس میں یہ ناکام رہا، اور یہی اس کی ناکامی کی وجہ بھی بنا۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنے دورہ مصر کے دوران مصری نظام تعلیم کا بڑی اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا، اور واپس آ کر تجربات و مشاہدات سے اپنے طلباء کو بھی مستفید کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً شبلی نعمانی جامعہ الازہر سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ جامعہ الازہر ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ جدید اور قدیم کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے، اور مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے اس کو ایک بہترین ادارہ مانا جاتا ہے۔ لہٰذا شبلی نعمانی نے کوشش کی کہ ندوۃ العلماء کو بھی جامعہ الازہر کی بنیاد پر چلایا جائے، اور جو نصاب، جو طریقہ تعلیم وہاں پر رائج ہے اسے برصغیر میں رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ ندوۃ العلماء نے مولانا شبلی نعمانی کے ذریعے علی گڑھ کے جدید اور مغربی تعلیم سے بھی مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کی۔
اس سے پہلے شبلی نعمانی علی گڑھ میں کام کرتے تھے، تو جب وہ علی گڑھ سے فارغ ہو کر آئے تو انہوں نے پھر ندوۃ العلماء میں کام کرنا شروع کیا، تو چونکہ اس ادارے کی چھاپ ان کی ذات پر تھی، اس سے ندوۃ العلماء نے بہت زیادہ استفادہ اٹھایا۔ ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل یعنی یہاں سے پڑھنے والے جو بھی طالب علم تھے، ان میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں، سید سلیمان ندوی جنہوں نے تاریخ میں بہت ہی تاریخ سازی میں کام کمایا اور بڑی اچھی تاریخ نویسی کی۔ تاریخ نویسی میں سید سلیمان ندوی کا نام بہت ہی نمایاں ہے۔ عبدالسلام ندوی، ریاست علی ندوی، معین الدین ندوی، مسعود عالم ندوی اور ابو الحسن ندوی، مولوی ابو ظفر جیسے قابل ذکر لوگ اس ادارے سے فارغ ہوئے، اور جو بھی اس ادارے سے پڑھتا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ ندوۃ العلماء کی نسبت سے ندوی کا نام ضرور لگاتا تھا۔ ان لوگوں نے تاریخ اور صحافت دونوں میدانوں میں بڑے ہی کارنامے سر انجام دیے۔ ندوۃ العلماء نے ایک رسالہ الندوہ کے نام سے جاری کیا تھا، جو اس تحریک کا ترجمان تھا، یعنی یہ تحریک اپنی فروغ و اشاعت، اپنے مقاصد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے الندوہ سے کام لیتی تھی۔ اس میں دینی موضوعات پر بھی جو تحریریں شائع کی جاتی تھیں، اس نے عوام کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ مولانا شبلی نعمانی نے برصغیر پاک و ہند کے ایک اور مشہور رسالے معارف کا بھی اجرا کیا، جو علمی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الحلال کے عملے میں ندویوں کی اکثریت شامل تھی، یعنی الحلال میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ زیادہ تر ندوۃ العلماء سے فارغ التحصیل تھے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں بھی ندوی عالم جو تھے ان کی بڑی کثیر تعداد موجود تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی علوم کی اشاعت پر بہت ہی گراں قدر اور قیمتی کام کیا، اور اس دور میں وہ تاریخ مرتب کی جس نے پھر مسلمانوں کے اندر ایک نئی لہر پیدا کی۔ اس میں کوئی شک تو نہیں کہ ندوۃ العلماء جو کہ ایک بڑا ہی بہترین ادارہ تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ نہ تو وہ علی گڑھ جیسا مقام حاصل کر سکا، اور نہ ہی دیوبند جیسی قدامت پسندی وہ برقرار رکھ سکا۔ مغربی طبقہ جو تھا وہ انہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتا تھا، اور جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی انہیں بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ادارہ تصنیف و تالیف میں علی گڑھ اور دیوبند دونوں پر سبقت لے گئے تھے۔ یعنی جو اس ادارے کا سب سے جو شاندار پہلو ہے کہ اس نے ایسے لوگ پیدا کیے جو بعد میں بہت بڑے بڑے مصنف بنے، اور وہ تاریخ مرتب کی جس پر آج بھی مسلمان جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں۔ بجا طور پر اگر یہ اپنے دیگر مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ایک مقصد ضرور اس نے حاصل کیا کہ اس ادارے کے ذریعے جو لوگ فارغ ہوئے یا جو اس کے ساتھ وابستہ رہے، انہوں نے تصنیف و تالیف میں بہت ہی گراں قدر خدمات سر انجام دیں، اور اپنے علمی کارناموں سے اردو ادب کا دامن مالا مال کیا۔ خاص طور پر علامہ شبلی نے اپنے مخصوص تعلیمی نظریات اور جدید علمی معلومات سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ شبلی کی ندوہ سے علیحدگی اور دیگر کارکنز اور وہاں کے ورکرز کی نااتفاقی کی وجہ سے یہ ادارہ
اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس ادارے نے جو محقق پیدا کیے اس پر ادارہ یقیناً فخر کر سکتا ہے۔ یہ ادارہ اپنے وقت کے لحاظ سے ایک بڑا ادارہ تھا اور یقیناً مسلمانوں کی تعلیم کے میدان میں اس نے اپنا بڑا ہی اہم اور بنیادی رول جو ہے وہ ادا کیا۔